بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی آن لائن اکیڈمی کی طرف سے خوش آمدید۔ سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل کی بٹن کو دبائے تاکہ مزید ویڈیو حاصل کر سکے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اور لوگوں کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ ولو انكسر الإبريق ففي الوجه الأول وما إذا كان قيمته مثل وزنه عند أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجبر على الفقاق لأنه لا وجه إلى أن يذهب شيء من الدين لأنه يسير قاضيا دينه بالجودة على الانفراد ولا إلى أن يفتكه مع النقصان لما فيه من الضرر، فخيرنا إن شاء افتكه بما فيه وإن شاء ضمنه قيمته من جنسه أو خلاف جنسه وتكون رهنا عند المرتهن والمكسور للمرتهن بالزمان۔ سنو بھائی، یہ پہلی تفصیل جو گزر چکی تھی یہ اس صورت میں کہ لوٹا گم ہو گیا، لوٹا۔ اب صورت یہ ہے، میں نے پیر بگاڑا سے 10 روپے چاندی کے لیے، اس کی قیمت بھی 10 روپے ہے، وزن بھی 10 تولے ہے، اور میں نے چاندی کا یہ لوٹا اس کے پاس رہن رکھا اور یہ ٹوٹ گیا۔ اب یہ 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوگا۔ ایک حالت یہ ہے کہ اس کا وزن بھی 10 درہم کے برابر ہو اور اس کی قیمت بھی 10 درہم کے برابر ہو اور یہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو امام ابو حنیفہ اور امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں راہن مخیر ہے۔ راہن کیا ہے؟ مخیر ہے، یا تو دین دے کر وہ ٹوٹا ہوا لوٹا بس لے لے، ٹوٹا ہوا لوٹا لے لے، ٹھیک ہے، اور اگر چاہے تو ان کو کہے چونکہ اس کا وزن اور قیمت 10 روپے کے برابر ہے تو آپ اپنا 10 روپے چھوڑ دو اور یہ آپ کا ہو گیا۔ تو راہن مخیر ہے بین الامرین، یا تو دین اپنے پاس رکھے اور ٹوٹا ہوا لوٹا مرتہن کے پاس چھوڑ دے، اور اگر راہن تبلیغی ہے تو وہ کہتے کوئی بات نہیں، اپنے 10 روپے لے لو، مجھے ٹوٹا ہوا لوٹا دے دو، ٹھیک ہے، اور اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو مجبور نہ کرو کہ تو خواہ لوٹا لے کر پیسے دے دو، اس میں نقصان ہے، میں نے جو لوٹا دیا تھا وہ صحیح تھا اور اب جو مجھے ملا، تو اس پر یہ امر لازم نہ کرو کہ پیسے دو لوٹا دو، اور یہ بھی لازم نہ کرو کہ ٹوٹے پن کا 2 روپے کاٹو 8 روپے دے دو اور 2 روپے اپنے پاس رکھو اور ٹوٹا ہوا لوٹا لے لو، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے جتنی چاندی کا لوٹا دیا تھا وہ تو وصول کر لیا ہے، تو پھر میں نے یہ 2 روپے جو زائد لیے ہیں کس لیے لیے ہیں کہ اس میں جو جودت سلامت کی تھی وہ جودت نہیں رہی، تو میں نے 2 روپے کاٹ دیے، حالانکہ جودت وصف ہے اور وصف کے بدلے میں بات سمجھ۔ تو یہ بھی نہ مجبور کرو کہ سارا دن 2 لوٹا لے لو کیونکہ اس میں نقصان ہے اس کا، اور یہ بھی نہ کرو کہ آپ 2 روپے جو ہے جودت کے بارے میں کاٹ دو، وہ بھی غلط ہے۔ لہذا یہ مخیر ہے، مخیر، یا تو ٹوٹا ہوا لوٹا لو تو سارے پیسے دے دو، اور یا ان کو کہیں بھئی وزن اور قیمت لوٹے کا 10 درہم کے برابر ہے، لوٹا اس کا ہوا جو مرتہن ہے اور پیسے آپ کے۔ یہ کن کا مذہب ہے؟ شیخین کا۔ ولو انکسر الابریق، اگر لوٹا ٹوٹ جائے، ففی الوجہ الاول، وجہ اول میں،
کی قیمت مثل وزن کا ہے، یعنی لوٹا وزنن بھی دین کے برابر ہے اور قیمتن بھی برابر ہے، تو شیخین کے نزدیک لا یجبر علی الفساد، راہن کو مجبور نہ کرو کہ چھوڑاؤ 10 روپے دو، ٹوٹا ہوا لوٹا دو، اس میں راہن کا نقصان ہے، لأنه لا وجہ نہیں ہے ان یذهب شیء من الدین کہ راہن 2 روپے کاٹے، لأنه یسیر قاضی دینه بالجودہ، اس صورت میں اس نے اپنا 2 روپے ادا کر دی دین کا جودت سے لگے انفراد، اولا الا یفتکه مع نقصان، اور یہ بھی نہ مجبور کرو کہ تم لوٹا واپس لے لو اور 10 روپے واپس کرو دین کا، اچھا مع نقصان، کیونکہ اس میں ضرر ہے راہن پر، نفخیرنا، ہم نے اس کو اختیار دیا، انشاء استکتو بما فی، اگر راہن نیک تبلیغی ہے تو ہم کہیں گے یار 10 روپے دو اور ٹوٹا ہوا لوٹا لے لو، اور وہ انشاء ضمنہ قیمتہ، اور اگر چاہے تو مرتہن کو اس لوٹی کی قیمت کا ضامن بنا لے، خواہ قیمت جنس لوٹا سے یعنی چاندی ہو یا خلاف جنس ہو، اور وہ قیمت رہن ہوگی عند المرتہن، دونوں صورتوں میں قیمت جنس سے ہو یا غیر جنس سے ہو، جو ٹوٹا ہوا لوٹا ہے وہ مرتہن کا ہے بے زمان، کیونکہ اس نے اس کی بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب لوٹا ٹوٹ جائے اور لوٹا کی قیمت اور وزن دین کے برابر ہے تو کہتے ہیں اگر یہ تبلیغی ہے تو ٹوٹا ہوا لوٹا دے دیں، ٹوٹا ہوا، اور اگر چاہے تو ان کو زبردستی کہے میں نے تمہارا دین دبایا اور تو ٹوٹا ہوا لوٹا لے لے۔ شیخین نے تو زمان کیا تھا، یہ زمان نہیں، لوٹا اس کے پاس چھوڑ دے اور پیسے خود لے لے۔ لاسو خود رہے کہ نسپیرو بس ٹھیک ہے۔ وعند محمد، امام محمد فرماتے انشاء استکہو ناقصا، اگر چاہے ٹوٹا ہوا لوٹا چھوڑا دے اور دین دے دے، یہ تو ایک قول شیخین کا تھا، اور انشاء جعلہ بالدین، اور اگر چاہے تو ان کے پاس چھوڑ دے دین کے بدلے میں۔ یہاں شیخین نے کیا کہا تھا؟ چھوڑ دیا، اس کو ضامن بنا دے، ضامن بنا دے، اعتبارا لحالت انکسار بحالت الہلاک، حالت انکسار کا قیاس کرتے حالت ہلاک، حالت ہلاک پہلے گزر چکی ہے کہ اگر لوٹا گم ہو جائے اور اس کی قیمت اور وزن دین کی جو ہے وہ برابر ہے تو پھر کبھی وہذا، امام محمد کہتے ہیں یہ میں اس لیے کہتا ہوں لأنه لما تعذر الفکاک مجانا، جب چھوڑانا مرہونی کا مفت یعنی بغیر خاوان کے ٹھیک نہیں ہے تو یہ انکسار بمنزل ہلاک کے ہیں، اور ہلاک حقیقی میں مضمون بے دین تھا، یعنی دین ساقط تھا بالاجماع، نفقضا فیما هو بیمانا ہو، اس انکسار کی صورت میں بھی جو ہلاک کے معنی میں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم کہتے ہیں ہلاک لوٹے کا اور چیز ہے، انکسار اور چیز ہے۔ جب لوٹا ہلاک ہو گیا تو آپ نے استعفا بالقیمت، استعفا بالقیمت کی کیونکہ صورت ختم ہو گئی، جب استعفا کر لی تو آپ کا دین آٹومیٹک ٹھیک ہوا، اور انکسار کی صورت میں وہ صورت لوٹے کی ختم ہو چکے ہیں یا موجود ہے؟ کل ہم کہتے ہیں استعفا حالانکہ لوٹا کے وقت بالقیمت ہے، اور طریقہ یہی ہے کہ وہ مضمون بالقیمت ہو اور پھر نسبت واقع ہو دین میں اور قیمتی مرہونہ میں، وفی جاری بالدین اغلاق الراحت، اور یہ جو امام محمد نے کہا کہ جب مرتہن میرا لوٹا چھوڑتا ہے تو میں اس کا دین دباتا ہوں، دین تو کیسے دبانے گے تو جہری حکم ہے، اور اب مکی دور ختم ہے، مدنی دور ہے، ٹھیک ہے۔ وفی جعلی ہی بالدین، اور اگر آپ اس کو دین کی صورت میں وہاں چھوڑ دے، دین دبا دے، اغلاق الرہن، اس میں رہن کو اس نے روکا، دین اس نے روکا، اور یہ جہلی حکم ہے۔ نفکان التضمین بالقیمت اولا، انکسار کی صورت میں اس کو ضامن ٹھہرا دو قیمت کے ساتھ، اور یہ تضمین اولا ہے۔ وفی الوجہ الثالث، وفی الوجہ، اچھا جی،
سنو بھائی، دوسری صورت، آپ نے مجھے 10 روپے خرید دے دیے چاندی کا، میں نے چاندی کا لوٹا رکھا جس کا وزن تو برابر ہے دین کا، لیکن اس کی چاندی کھوٹی ہے تو قیمت 8 روپے ہے، تو لوٹا وزن کے اعتبار سے دین کے برابر ہے لیکن قیمت کے اعتبار سے کم ہے، اور یہ لوٹا ٹوٹ گیا۔ یہ لوٹا جب ٹوٹ جائے تو اس صورت کے اندر آپ ضامن ہیں اس کی قیمت کا، اور وہ قیمت آپ کے پاس رہے ہوگی، اور اس میں اختلاف نہیں ہے۔ وفی الوجہ ثالث، وجہ ثالث میں وہو ما اذا کان قیمت اقل، کی قیمت 8 روپے ہے، من وزنی، وزن تو 10 تولے ہے لیکن قیمت 8 روپے ہے، نیضمن قیمتہ جیدان، آپ ضامن ہوں گے اس کی قیمت کا کہ وہ جید ہو، من خلاف جنسی ہی اگر گندم ہو، اور ردین من جنسی ہی یا چاندی کے ضامن ہوں گے۔ اچھا جی، ویکون ھذا رہنا عنده، وہ قیمت آپ کے پاس رہن ہوگی، وہذا بالاتفاق، اما عندهما فظاہر، شیخین کے نزدیک ظاہر ہے، کیونکہ آپ ضامن ہیں باعتبار وزن کے، اور وزن برابر ہے کس کے ساتھ؟ دین کے ساتھ۔ وکذالک عند محمد، اور امام محمد کی نزدیک بھی، کیوں؟ وہ انکسار کا قیاس کرتا ہے ہلاک، اور ہلاک کی صورت میں مرتہن ضامن قیمت کرتا ہے، تو انکسار کی صورت میں بھی لأنہ، کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ جو ہے یا صبر و معتبر کرتے حالت انکسار بے حالت الحلاک، اور ہلاک اس کے نزدیک جو ہے بالقیمت ہے۔ وفی الوجہ الثانی، وفی اچھا جی، سنو بھائی، تیسری صورت، آپ نے مجھے 10 روپے قرض دی، میں نے آپ کے پاس 10 تولے کا لوٹا رہنے، لیکن اس کا وزن تو 10 تولے ہے لیکن قیمت اس کی 12 روپے ہے، تو یہ وزنان دین کے برابر ہوا لیکن قیمتاً زیادہ ہوا، اور یہ ٹوٹ گیا۔ تو امام صاحب کہتے ہیں کہ آپ ضامن اس کی قیمت کی، اور قیمت کتنا ہے؟ 12 روپے۔ جب میں دین واپس کروں گا تو آپ مجھے 2 زائد روپے واپس کریں گے، ٹھیک ہے؟ 2، یا ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ نے 10 تولے لوٹا چھوڑ دیا تو آپ کی 10 روپے ساقط ہو گئے، اور قیمت میں 2 روپے بچے، وہ زائد آپ مجھے دے دیں گے، کیونکہ امام صاحب کے نزدیک یہ مضمون بالوزن، اور وزن اس کے ساتھ برابر ہے، تو یہ جمی وزن کا آپ ضامن ہے، اور جمی وزن کی قیمت 12 روپے ہے، تو 12 روپے کے آپ ضامن ہیں۔ امام صاحب کے نزدیک زمان بے اعتبار وزن کے ہیں، اور اس کا وزن دین کے برابر ہے، تو جمی وزن کے آپ ذمہ دار ہیں، اور اس جمی وزن کی قیمت 12 ہے، تو 12 روپے کے آپ ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کی دین میں سے 10 روپے ساقط ہو گئے، جو 2 زائد ہے وہ آپ مجھے لوٹائیں۔ وفی الوجہ ثانی، اور وجہ ثانی میں وہو ما اذا کان قیمتہ، کہ لوٹی کی قیمت اکثر ہے، من وزنی، اس کی وزن سے، وزن 10 تولے ہے، قیمت 12 روپے ہے، تو امام صاحب کے نزدیک یضمن جمیع قیمتی، آپ 12 روپے کے ضامن ہے، وہ 12 روپے رہن ہے آپ کے پاس، کیونکہ اعتبار امام صاحب کے نزدیک وزن کے لیے جودت اور اضاحت کی بھی نہیں ہے، تو اگر بے اعتبار وزن کی مضمون تھا نو یجعل کلہ مضمونا، کل قیمت کی مضمون ہے، اور اگر بعض مضمون تھا تو بعض قیمت کی مضمون ہے، جودت کے اعتبار نہیں ہے، کیونکہ جودت تابع ہے ذات کا، اور جب اصل مضمون ہوا تو محال ہے کہ تابع امانت ہو، تابع کون سا ہے؟ وہ 2 روپے زائد۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وعند ابن یوسف یضمن 5 اسداس قیمته، او وتكون 5 اسداس لبریق له بزمان وسدسه يفرز حتى لا يبقى الرهن شائعا۔
قرض کتنا ہے؟ 10 روپے. اور لوٹے کا وزن کتنا؟ 10 روپے. اور قیمت کتنی ہے؟ 12 روپے. وہ ٹوٹ گیا. تو امام یوسف کہتے ہیں کہ ایسا کرو کہ 12 کا سدس کتنا ہے؟ 2. تو 2 ٹکڑے الگ کرو, 2 ٹکڑے الگ کرو, 2 ٹکڑے الگ کرو, 2 ٹکڑے الگ کرو, 2 ٹکڑے الگ کرو. تو 12 میں کتنے سدس بن گئے؟ 6. اور ہر سدس ٹھیک ہے. تو آپ 5 سدسوں کے تو ضامن, کیونکہ 5 سدسوں کی قیمت 10 روپے ہے, تو 10 روپے ساقط ہو گئے. اور وہ 5 سدس لوٹے کے آپ کے ہو گئے. 1 سدس جو ہے وہ بچا, وہ آپ مجھے واپس کریں گے. قیمت چونکہ 12 روپے ہے, تو 12 روپے سے 5 سدس بناؤ. 1 سدس, 1 سدس, 1 سدس, 1 سدس, 1 سدس, یہ 5 سدس ہو گئے. اور 1 سدس 6 ہو گئے. ان 5 سدسوں کی تو آپ مجھے 10 روپے دین چھوڑ دیں گے, اور وہ 5 سدس جو لوٹے کے ہیں وہ آپ کے ہو گئے. اور وہ جو 1 سدس یعنی 2 ٹکڑے باقی ہے وہ آپ مجھے دے. وعند ابی یوسف یزمن, آپ ضامن 5 اسداس قیمت کی جو 10 روپے ہے. اور تکون 5 اسداس الابریق, اور لوٹے کے 5 سدس لہو مرتہن کے ہیں بیس زمان, کیونکہ اس نے اس کا زمان ادا کیا یعنی دین چھوڑ دیا. وہ سدسہ, اور لوٹے کا 1 سدس جو 2 ٹکڑے ہیں یخرج, وہ 5 سدسوں سے علیحدہ کرو. کیوں؟ وہ 5 سدس تو مرتہن کے وہ مرہونہ نہیں ہے, اور یہ 1 سدس راہن کے یہ مرہونہ ہے, حتیٰ کہ باقی نہ رہے راہن شائی مشترک غیر راہن کے ساتھ. اور یکون مع قیمتی, یہ سدس اس 5 اسداس کی قیمت کے ساتھ وہ رہنے. فعندہ, اس کے نزدیک اعتبار جودت اور رداعت کا آیا. اور وتجعل, اور زیادہ کی قیمت کو بنایا جائے گا کزیادت الوزن, کأن وزنہ اتنا عشرہ. ہم یہ فرض کریں گے کہ لوٹی کی وزن کتنا؟ 12 تولے ہیں, کیونکہ جودت متقوم فی ذاتہا. یہی وجہ ہے کہ معتبر ہے عند المقابلۃ بخلاف. اب دیکھو یہ گندی گندم ہے اور یہ کری گندم ہے, تو جناب یہ 10 روپے مانے اور یہ 20 روپے مانے. یہ 10 روپے جو اس میں زائد ہو گئے یہ جودت کے مقابلے میں. یا وہ فی تصرف المریض, جودت کے اعتبار تصرف ہے. کیا مطلب؟ پیر بگاڑا جو ہے مرض موت میں مبتلا ہوئی, اور اس کی گھر میں 1 من گندم اعلیٰ قسم کی موجود ہے. میں اس کا دوست ہوں, وہ اعلیٰ من گندم مجھے دیتا ہے اور مجھے گندی 1 من لے لیتا ہے. تو قاضی اس کو روکے گا کہ یہ ایسا ہوا کہ آپ نے 2 من دیے اور مجھ سے 1 من. تو دیکھو یہاں جودت کا اعتبار تصرف مریض میں ہے یا نہیں؟ وہ ان کا نسلہ تعتبر, اگر کہ جودت کے اعتبار نہیں ہے جب مقابلہ بھی جن سے ہو سمعان شرعان, فامکن ممکن ہوا اعتبار جودت کا. امام محمد کا کیا مذہب ہے؟ اس میں ایک نوع طول ہے, یورف بموضعه من المقصود والزیادات مع جمیع شعبه. ومن باع عبدا على ان يرهنه المشتري شيئا بعينه جاز استحسانا. اچھا سنو بھائی, میں نے آپ پر یہ غلام بیچا 100 روپے کے بدلے, لیکن میں نے کہا اس شرط پر بیچتا ہوں کہ آپ 100 روپے کی وجہ جب مجھے اب نہیں دیتا, یہ لطفی کر رہے ہیں میرے کو, تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ کیسے جائز ہے؟ کیونکہ اس مبیعی کا ثمن آپ پر قرض ہوا, اور قرض کے بدلے رہن جائز ہے, تو ثمنی مبیعات کے بدلے رہن رکھنا جائز ہے. ومن باع عبدا, میں نے پیر کے ہاتھ غلام بیچا علی اس شرط پر ایرہنہ المشتری, کہ میرے پاس مرہون رکھے گا پیر بگاڑا شیئا بعینہ, ایک معین چیز مثلا ٹوپی, تو یہ جائز ہے استحسانا. والقیاس الا تجوز, قیاس کا یہ جائز نہیں ہے.
والا حاضہ، اور یہی لڑائی قیاس و استحسان کی ہے، اذا باع شیئا علی ان یؤتیہ کفیلا معینا حاضرا فی المجلس، میں نے یہ غلام آپ پر بیچا، آپ نے کہا پیسے رمضان میں دوں گا، میں نے کہا پھر میں بیچ رہا ہوں اس شرط پر کہ آپ اس پیسے کی ضامن مجھے دے دیں، تو آپ نے تبلیغی بطور ضامن کی دے دیا، تو امام صاحب کے نزدیک جائز ہے، آپ قیاس کے نزدیک نہ جائز ہے اور استحسان کی نظر میں۔ اذا باع شیئا، میں نے غلام بیچا، علی اس شرط پر ان یعطیہ کہ مشتری دے گا ہو بائی کو کفیلا معینا جو حاضر فی المجلس ہے، فقبل اور کفیل کفالت قبول کرتا ہے، تو قیاس کہتے ہیں یہ ناجائز ہے۔ وجہ قیاس کا یہ ہے انہ عقد فی عقدنا، کہ جناب یہ عقد میں عقد ہے، میں نے غلام بیچا 100 روپے کے بدلے، یہ ایک عقد ہے، اور اس شرط پر کہ آپ مجھے میرے پاس کوئی چیز رہن رکھو گے، یہ رہن دوسرا عقد ہے، اور عقد میں منہی عنہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ بات سمجھ میں؟ دوسری بات کہ عقد میں جب شرط فاسد ہو تو وہ عقد غلط ہوتا ہے، اور یہ شرط فاسد ہے۔ شرط فاسد اس کو کہتے ہیں کہ ایسی شرط ہو جس میں بائی کا نفع ہو یا مشتری کا نفع ہو اور عقد اس کا مقتضی نہ ہو تو وہ شرط ہے۔ اب جو میں نے آپ کو غلام بیچا اور اس شرط پر کہ آپ میرے پاس یہ رہن رکھو، تو مجھے صرف یہ رہن کی شرط جو ہے عقدی بیع اس کا مقتضی نہیں ہے، اور اس میں میرا نفع ہے کیونکہ میرے پیسے محفوظ ہو گئے، اور یہ بھی شرط فاسد ہے، لہذا سے عقد بیع فاسد ہو گیا۔ وَلِأَنَّهُ یہ رہن کی شرط ہے، لا يقتضیہ العقد، عقد بیع اس کا مقتضی نہیں ہے، اور اس میں منفعت ہے راہن کی منفعت ہے، اس کے پیسے محفوظ ہو گئے، اور اس جیسے شرط یفسد البیع، بیع کو فاسد کرتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ استحسان کی کیا کہتا ہے کہ عقد بیع میں رہن کی شرط اور کفالت کی شرط جائز ہے۔ کیوں؟ میں نے جب یہ غلام آپ پر بیچا تو اس کے ثمن آپ پر واجب ہو گئے، تو عقد بیع کا مقتضا کیا وجوب ثمن کا آپ پر، اور رہن نے ان پیسوں کو باطل کیا یا مضبوط بنا، تو دونوں کا مقتضا ایک ہوا، اور کفیل کی کفالت نے ان پیسوں کو باطل کر دیا یا مضبوط کر دیا، تو جو ثمن عقد بیع نے ثابت کیا تھا، عقد رہن اور عقد کفالت نے اس کو کیا کیا؟ مضبوط کر دیا۔ وجہ استحسان کا یہ ہے انہو شرط، یہ رہن اور کفیل کی شرط ملائم موافق ہے عقد بیع کے ساتھ، کیونکہ کفالہ اور رہن للاستحقاق ثمن کی مضبوط کرنے کے لیے ہے، اور یہ ملائم ہے وجوب ثمن کا جو عقد بیع سے آیا تھا۔ تو جب کفیل حاضر ہے مجلس میں اور رہن معین ہے، نو اعتبرنا فیہ المعنی، ہم نے اس میں استحقاق کا اعتبار کیا، اور یہ ملائم ہے، فصح العقد۔ ہاں اگر رہن اور کفیل معین نہیں ہے، میں نے کہا یہ بیچتا ہوں، کوئی چیز رہن رکھو وہ معین نہیں ہے، کوئی شخص کفیل دو وہ معین نہیں ہے، پھر جائز نہیں۔ او اذا لم یکن، اور جب نہ ہو رہن اور کفیل معینہ یا کفیل غائب ہو، حتی افترقا کہ بائی مشتری مجلس سے اٹھ گئے، نو لم یبقی معنی کفالہ، کفالہ اور رہن کا معنی باقی نہیں ہے، للجعلت تو اعتبار بنا عین کفالہ اور رہن کا، فیفسدو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے یہ غلام آپ پر بھیجا اور میں نے کہا کہ اس شرط پر بیچتا ہوں کہ اس کے پیسوں میں آپ حاجی عبدالوہاب صاحب کفیل گئے، اور حضرت نہیں تھا، لیکن ابھی ہم بیٹھے تھے کہ وہ تشریف لائے وہ، اور اس نے کہا مجھے منظور ہے، تو مجھ سے پھر یہ عقد بیع کیا ہے، یہ معنی اس قول کا۔ وَلَوْ كَانَ غَائِبًا، اگر کفیل غائب تھا، فَحَضَرَ فِي الْمَجْلَسِ، وہ مجلس میں اچانک پہنچ گئے، وَقَبِلَ، اور اس نے کفالت قبول کی، نُصَحَّا صح۔ اور مثلا میں نے یہ غلام بیچا پھر بگاڑے پر، اور اس کے ثمن میں اس سے رہن مانگا کہ یہ چیز میرے پاس رہن رکھو، اس نے کہا دے دوں گا، اب غلام تو اس نے لے لیا، میں نے کہا وہ مرہون دو، اس نے کہا نہیں لیتا،
تو میں مجبور نہیں کر سکتا، کیونکہ بھی رہن تام نہیں ہے. رہن کب تام ہوگا؟ میرے قبض سے، اور ابھی قبض آیا نہیں ہے. وَلَوْ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي، اگر پھر بگاڑ انکار کری تسلیمی مرہونہ سے، لم یجبر علیہ. وقال ظفر بابا یجبر، کیوں؟ اس لیے کہ رہن جب شرط ہے بیعہ کے اندر تو یہ بیعہ کی حقوق میں سے بنا، اور بیعہ کام ہے تو اس کی حقوق بھی کام ہے. رہن اذا شرط بالبيع، رہن جب شرط ہوا بیعہ میں، نصار حقا من حقوقه كالوكالة المشروطة في الرهن، جیسے وکالت مشروطہ پہ رہن. وکالت مشروطہ پہ رہن یہ ہے، میں نے پیر سے 100 روپے لیے قرض، اور اس کے پاس یہ خر رہن رکھا، اور رکھتے وقت میں نے تبلیغی کو وکیل بنایا کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو میں پیسے نہ دوں تو تم اس کو بیچو. ٹھیک ہے، تو مولوی صاحب بیعہ لازم ہے، رہن لازم ہے، تو وہ توکیل بھی اگر میں پہلی تاریخ کو پیسے نہ پہنچائے تو وکیل اس کو بیچ سکتا ہے. یہ ہے کل وکالت المشروط. نو فیلزمہ بلزمہ، تو یہ رہن لازم ہے بسبب لزوم عقد بیعہ کے. ٹھیک ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ رہن راہن کا احسان ہے، تو یہ ہبہ کی طرح ہے، اور ہبہ بغیر قبض کی طرح نہیں ہے، تو رہن بغیر قبض مرہون کے. ولنا ونحن نقول ان الرهن رہن عقد احسان راہن کی طرف سے علامہ بینا، اور عقد احسان بغیر قبض کی طرح نہیں. ولا جبر على التبرعات، اور عقد تبرع پر آپ عاقد کو مجبور نہیں کر سکتے. ہاں ایک بات ہے، جب میں نے کہا یہ خر بیچتا ہوں 100 روپے ادھار پر، بشرطے کہ اب یہ رہن رکھے، آپ نے خر قبضہ کیا اور بعد میں انکار کیا، تو آپ کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ رہن دو. البتہ میں مخیر ہوں، چاہوں تو عبد دوں، چاہوں تو میں عبد واپس کروں کہ میں نہیں بیچتا. لیکن البائع بالخیار، بائی مخیر ہے، انشاء رغبیہ بترک رہن، اگر چاہے تو رضامند ہو جائے ترک مرہونہ کے ساتھ، وانشاء اگر چاہے تو مبیعہ کو پنچر کرے. ٹھیک ہے، کہتے بھائی کو فسخ بیع کے اختیار کیوں ہے؟ کہتے اس لیے ہے کہ مرہون ایک مرغوب فی شے ہے، باعث میں رغبت کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری ثمن محفوظ ہے، تو جب تک کہ وصف مرغوب فی ہے وہ مبیعہ دے گا، اور اگر وصف مرغوب فی فوت ہو جائے تو یہ مبیعہ روک سکتا ہے. وَلِأَنَّهُ، یہ رہن جو ہے یہ ایک چیز مرغوب فیہا ہے، وَمَا رَغْبِيَا، اور بائی رضامند نہیں ہے غلام دینے کے ساتھ، الا بھی مگر اس مرہونہ کے بدلے، فَيَتَحَيَّا، تو بائی کو خیار ہے بیع کرنے نہ کرنے میں، بے فواتی ہی، جب مرہونہ فوت ہو جائے. ٹھیک ہے، الا اگر آپ مرہونہ سے انکار کریں تو مجھے فسخ بیعی کا اختیار ہے. ہاں ایک صورت میں نہیں ہے، آپ نے مرہونہ کو روکا، اب میں نے یہ روکا، آپ کہتے ہیں نہ روکو پیسے لو، جب آپ پیسے دیں گے تو اب میں مرہونہ مبیعہ الا ان يدفع المشتری الثمن، آپ فسخ نہیں کر سکتا بائی مبیعہ کو، بیعہ کو، اگر مشتری ثمن مبیع کا دے دے حالا نقد، کیونکہ مقصود حاصل ہوا، یا قیمت رہن کا دے دے بطور رہن کی، کیونکہ ید استیفاء کا للبائع تثبت علی المعنی جو قیمت ہے. ٹھیک ہے. ومن اشترى ثوبا بدراهم فقال للبائع ان امسك هذا الثوب حتى اوتيك الثمن فالثوب رهن، فالثوب تیرا مطالعہ نہ کرے بس ایوب کے قرض کو پسند نہ دو. صورت مسئلہ یہ ہے کہ میں گیا پیر بگاڑا کے پاس، پیر بگاڑا دکاندار ہے، کپڑے فروخت کرتا ہے. میں نے کہا یہ کپڑا مجھے دے دو 100 روپے. نکال لے، میں نے کپڑا لپیٹ کر رومال میں باندھا، جیب سے پیسے نکالتا وہ تبلیغی نہیں میری جیب کا کرتا پیسے نکال. میں نے اس کو کہا امسک علیک الثوب حتی آتیک بثمن، یہ کپڑا اپنے پاس رکھو کہ میں پیسے لاؤں. تو یہ جو کپڑا اس کے پاس ہے یہ امانت ہے یا رہن ہے؟ تو بابا جی کہتے ہیں رہن ہے.
کیونکہ خرید کی وجہ سے میں آپ کا مقروض بنا سامان کا اور میں اس کا مالک بنا، تو میں نے اپنا مملوک آپ کے دین کے بدلے میں آپ کے پاس رکھا، اور دین کے بدلے میں جو رکھا جاتا ہے وہ کیا رہا ہے، لہذا یہ مرہون ہے۔ مرہون کا معنی یہ ہے کہ اگر ہلاک ہو جائے تو آپ پر ضمان ہے، وہ پیسے مجھ سے ساقط ہو گئے۔ اور بعض ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ امانت ہے۔ وَمَنِ اشْتَرَىٰ ثَوْبًا، میں نے پھر بگاڑا سے تان خریدا بدراہم 100 روپے کے ساتھ، فقال للبائع، تو میں نے پھر بگاڑا کو کہا امسکی ھذا الثوب، یہ کپڑا اپنے پاس رکھو، حتی اوتیت الثمن، حتی کہ میں آپ کو پیسے دے دوں۔ فالثوب رہن، وہ ثوب کیا ہے؟ رہن ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ تبلیغی کے ٹیپ میں کے ہوگا، یہ بھی وہاں پڑھائے گا کہ لِأَنَّهُ أَتَى، یہ کیوں رہن ہے؟ کیونکہ میں نے ذکر کیا وہ لفظ یُنبِئُ عن معنی رہن، جو دلالت کرتے ہیں معنی رہن پر۔ رہن کا معنی کیا ہے؟ حبس، اور میں نے بھی یہاں امسک کہا، اور یہ حبس ہے، وَهُوَ الْحَبس، کہ یہ کپڑا روک کے رکھو اِلَى وقت لیتا، اس وقت تک کہ میں سمن دے دوں۔ اور اعتبار عقود میں للمعانی ہے، تو امسک کا معنی چونکہ معنی رہن کا ہے تو یہ رہن ہے۔ اس پر تفریح ہے کہ الفاظ کے اعتبار نہیں ہے بلکہ اب دیکھو آپ کو جلد 40 میں آئے گا، ایک کفالہ ہے ایک حوالہ ہے۔ پھر وغیرہ کہ میری پر فرض ہے اور تبلیغی نے کفالت اٹھائی، تو کفالت کا معنی یہ ہے کہ دین اب بھی مجھ پر ہے، اگر میں بھاگا تو میرا حاضر کرنا اس کا ذمہ ہے، یہ کفالہ۔ اور ایک حوالہ ہے کہ پیر بگاڑا کا مجھ پر قرض ہے اور میں نے پیر بگاڑا کی مرضی سے اس کا حوالہ دیا تبلیغی پر، اور تبلیغی کہے میں ذمہ دار ہوں، اس صورت میں اصل مدیون ٹھیک ہے۔ یہ ہے کفالی اور حوالے کا فرق۔ اب اگر ایک آدمی کفالت اٹھاتا ہے لیکن معنی حوالے کا کرتا ہے تو مولوی صاحب اصیل کا ذمہ فارغ ہوتا ہے، اور ایک آدمی حوالہ قبول کرتا ہے لیکن معنی کفالے کا ادا کرتا ہے تو اصیل کا ذمہ فارغ۔ یہ معنی اس قول کا حتی کفالہ بشرط براءت الاصیل عن الدین، حوالہ ہے اور حوالہ فی ضد ذالک کفالتنا۔ بات آئی سمجھ؟ وقال ظفر لا يكون رہنا، اور امام ظفر فرماتے ہیں کہ وہ کپڑا پیر بگاڑا کے پاس رہن نہیں ہے۔ وَمِثْلَهُ، اور امام ظفر جیسے قول امام یوسف سے ہے، کیونکہ یہ قول کے امسک اس میں احتمال رہن کا بھی ہے کہ تیرے پاس مرہون ہوگا، اور اس میں احتمال ایجا امانت کا بھی ہے، اور وہ ثانی اقلہما، اور ایجا جو ہے یہ آسان ہے پیر بگاڑا کے حق میں، کیونکہ اس صورت میں اگر ہلاک ہو جائے تو ضمان نہیں ہے، فَيُخْذَ بِثُبُوتِهِ، تو حکم کیا جائے گا ثبوت امانت کے ساتھ نہ ثبوت رہن کے ساتھ۔ اگر یہ کہے امسک ہو بدینک امسک ہو بما، تو یہاں امساک مقابل دین اور مال کے آیا ہے، تو پھر امام ظفر امام یوسف بھی فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ رہن ہے۔ لِأَنَّهُ لَمَّا قَابَلَهُ بِالدَّيْنِ، جب اس نے کپڑے کا مقابلہ دین کے ساتھ کیا، فقد عین جہت الرہن، اس نے جانب رہن کو متعین کیا۔ لیکن ہم کہتے ہیں متن بھی ہے، متن میں کیا تھا؟ امسک ھذا الثوب حتی اوتیا، تو یہ امساک کھینچا، کہاں تک کھینچا؟ ایسا اس سمن تک، معلوم ہوتی ہے سمن کی بدلی میں کل ہم کہتے ہیں لما مدہ، جب اس کا غایہ ایسا سمن بتایا، نو علم ان مرادہ الرہن، معلوم ہوا کہ اس کا مراد جو ہے وہ رہن۔ فصل ومن رہن عبدین بألفین، مڑا دا سے باب الرہن سمجھے باب رہن دا اوگی دا ایضا فرق جتیری دا کو مشکل ترین باب دے سوئی میں تو خیر سوئی